اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ فی قرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ شب قدر، اس کی عظمتیں، اس کے فضائل و معارف اور ہماری ذمہ داریاں۔ سورہ قدر کی تلاوت کی، جس میں شب قدر کے متعلق خالق کائنات نے کچھ اشارے کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ خدا فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے حبیب تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ گویا پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان تو شب قدر کی عظمتوں کو درک نہیں کر سکتا، تو شب قدر کے فضائلوں کو محسوس نہیں کر سکتا۔ بس اتنا سمجھ لے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں روح الامین آتے ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس میں پورے سال کے امور کو خداوند عالم کی طرف سے نازل کر دیا جاتا ہے، تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ عزیز و شب قدر کے فضائل کو انسان درک نہیں کر سکتا، شب قدر کی معرفت کو انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ رات ہے، یہ وہ شب ہے جو شب دعا ہے، شب مناجات ہے، شب استغفار ہے، شب رحمت ہے، شب برکت ہے، شب تلاوت قرآن ہے، خدا سے قریب ہونے کی رات ہے۔ بہت سے علماء کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ چونکہ شب قدر معین نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، لیکن روایات کے اعتبار سے جو زیادہ احتمال ہے وہ 23ویں ماہ مبارک رمضان کی رات، لیکن چونکہ یقینی طور سے نہیں کہا جا سکتا، تو بعض علماء کی زندگیوں میں ملتا ہے کہ بعض علماء نے پورے سال ہر رات شب بیداری کی ہے اور اعمال شب قدر انجام دیے تاکہ شب قدر کو حقیقی معنی میں درک کر سکیں۔ اس رات کی کیا عظمت ہے، اس رات کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے، ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر خدا سے مناجات کرتے ہیں، بار الہا تجھ سے کچھ میرے مطالبے ہیں، تجھ سے کچھ چاہتا ہوں۔ قال الہی ارید قربک، معبود میرے پالنے والے، میرے پروردگار تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری قربت چاہتا ہوں۔ قال قرب لمن استيقظ فی لیلۃ القدر، آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ میرا قرب ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں شب بیداری کرتے ہیں، عبادت، مناجات، استغفار اور تلاوت قرآن میں رات بسر کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ پھر آواز دیتے ہیں، قال الہی ارید رحمتک، پالنے والے آج کی رات، پالنے والے میں تیری رحمت چاہتا ہوں، میں تیری رحمت کا متمنی ہوں۔ قال رحمتی لمن رحم المساکین فی لیلۃ القدر، آواز خدا آتی ہے، موسیٰ میری رحمت صرف ان لوگوں سے مخصوص ہے جو شب قدر میں غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کا خیال رکھتے ہیں۔ جناب موسیٰ پھر آواز دیتے ہیں، قال الہی ارید الجواز علی الصراط، پالنے والے پل صراط سے گزرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آواز آئی، قال ذلک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، موسیٰ یہ چیز اسی کو میسر ہو سکتی ہے جو شب قدر میں میری راہ میں صدقہ دے۔ قال الہی ارید من اشجار الجنت وثمارها، بار الہا جنت کے ثمر، جنت کے باغات، جنت کے ثمر کو چاہتا ہوں۔
قال ذالک لمن سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر، موسیٰ جنت اور اس کے باغات اس کا مقدر بنائیں گے جو شب قدر میں میری تسبیح کرتا ہوگا۔ قال الہی ارید النجاۃ من النار، بار الہ آتش جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ قال ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، موسیٰ آتش جہنم سے نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار کرتے ہیں، توبہ اور مناجات کرتے ہیں، میری بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں۔ قال الہی ارید رضاک، اس سے بڑھ کر جناب موسیٰ مطالبہ کرتے ہیں، بار الہ تیری رضا کا متمنی ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، تیری خوشنودی کا طلبگار ہوں۔ قال رضائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، آواز آتی ہے موسیٰ میری رضا، میری خوشنودی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، میرے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ عزیز اور دوستو، آپ اس روایت میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو شب قدر کی اہمیت، فضیلت اور معرفت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہم حقیقی معرفت تو شب قدر کی محسوس نہیں کر سکتے، لیکن ان روایات اور سورہ قدر کی تلاوت کرنے بعد شب قدر کی عظمت اور منزلتوں کا احساس ہو سکتا ہے۔ انسان اس رات کو مخصوص کر دے خداوند عالم سے۔ سال بھر ہم راتوں کو سو کر گزارتے ہیں، مختلف کاموں میں انجام دیتے ہیں، لیکن شب قدر وہ رات ہے جو عبادتوں کی رات ہے، جو مناجات، ذکر خدا، تسبیح الہی، استغفار، تلاوت قرآن اور دعاؤں میں بسر کرنے کی رات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں اس رات کے سلسلے میں کچھ اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ غسل انجام دینا ہے، شب قدر کی نیت سے، اعمال شب قدر کی نیت سے غسل انجام دینا ہے، جس طرح سے دوسرے غسل انجام دیے جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، روایات میں آیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ غسل انسان غروب آفتاب کے وقت، جب سورج ڈوبتا ہو اس وقت انجام دے، اور اسی غسل سے نماز مغربین ادا کرے، اور نماز مغربین ادا کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز ہے اعمال شب قدر کی، وہ نماز بھی اسی غسل سے انجام دے۔ 2 رکعت نماز جو اعمال شب قدر کی ہے شب قدر میں، وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں دونوں رکعتوں میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنا۔ اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، 70 مرتبہ یہ ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کو کھول کر جو مشہور اعمال ہیں جو ہم ہر سال شب قدر میں انجام دیتے ہیں، قرآن کریم کو کھول کر سامنے رکھنا ہے۔ ایک مختصر سی دعا ہے جس دعا کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس کے بعد، اس دعا کے بعد اپنی حاجات، اپنی دعائیں، اپنی آرزو، اپنے مطالبے خدا کے حضور میں رکھنے ہیں۔ یقیناً اس عظیم شب کے صدقے میں خدا ان دعاؤں کو ضرور استجابت کا درجہ دے گا۔ اور اسی طرح سے جو اس کے بعد عمل ہے وہ قرآن کریم کو سر پر رکھ کر ایک مختصر سی دعا ہے۔ اس دعا میں آپ جانتے ہیں ہر سال ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں۔ اس دعا میں خداوند عالم کے نام کا واسطہ خود خدا کو دینا ہے، اور اس کے بعد چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ دینا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور اپنی دعاؤں کا مطالبہ کرنا ہے۔ جو دعا ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اس مختصر سی دعا کے بعد 10 مرتبہ خدا کو خدا کے نام کا واسطہ دینا ہے، آواز دینی ہے، 10 مرتبہ کہنا بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، یعنی اس میں ہم خود خدا کو خدا کا واسطہ دے کر مطالبہ کر رہے ہیں، اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 10 مرتبہ کہنا ہے بے محمد، بے محمد، بے محمد، تکرار کرنی ہے 10 مرتبہ۔ اسی طرح 10 مرتبہ کہنا ہے بے علی، بے علی، بے علی۔ 10 مرتبہ شہزادی فاطمہ کا ہمیں خداوند عالم شہزادی فاطمہ کے توسل سے دعا کرنی ہے، 10 مرتبہ آواز دینی ہے بے فاطمہ، بے فاطمہ، بے فاطمہ۔
10 مرتبہ امام حسن کا واسطہ دینا، بالحسن بالحسن بالحسین، 10 مرتبہ شہید کربلا مظلوم نینوا امام حسین کا واسطہ خدا کو دینا ہے، آواز دینی ہے بالحسین بالحسین بالحسین، 10 مرتبہ اس امام کا واسطہ دینا ہے جس کی پوری زندگی عبادت پروردگار، مناجات الہی اور دعائے خداوند عالم میں گزری ہے، آواز دینی ہے 10 مرتبہ بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین، 10 مرتبہ امام محمد باقر کا واسطہ دینا ہے بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی، 10 مرتبہ رئیس مذہب جعفری یعنی چھٹے امام کا واسطہ خدا کو دینا ہے بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد، 10 مرتبہ 7ویں امام جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، باب الحوائج کا واسطہ خدا کو دے کر اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے، آواز دینی ہے بموسیٰ بن جعفر بموسیٰ بن جعفر بموسیٰ بن جعفر، اسی طرح 10 مرتبہ امام رضا کا واسطہ بعلی ابن موسیٰ بعلی ابن موسیٰ بعلی ابن موسیٰ، 10 مرتبہ اس کے بعد 9ویں امام کا واسطہ خداوند عالم کے حضور میں دینا بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی، 10 مرتبہ 10ویں امام کا واسطہ دینا ہے بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد، تکرار کرنا ہے 10 مرتبہ، اسی طرح 11ویں امام کا واسطہ خداوند عالم کو دینا، آواز دینی ہے بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی، اور آخر میں قطب عالم امکان فرزند زہرا جو پردہ غیب میں بیٹھ کر ہمارے اعمال پر ناظر ہیں، خصوصاً آج کی جو شب قدر کے نام سے موسوم ہے، امام ہمارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، خداوند عالم کو امام زمانہ کا واسطہ دینا ہے، 10 مرتبہ ہمیں آواز دینی ہے بالحجت القائم علیہم السلام، اور 10 مرتبہ امام زمانہ کا واسطہ دے کر یہ عمل ہمارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن سر پر قرآن رکھے ہوئے اسی حالت میں اپنی آرزو، اپنی دعائیں، اپنے مطالبے خدا کے حضور میں رکھنے ہیں۔ خداوند عالم آج کی شب اس کی عظمتوں، اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کے نتیجے میں ضرور خداوند عالم اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے انسان جس طرح اپنے لیے دعا کرتا ہے اسی طرح اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، ہم وطن، عالم اسلام اور دنیا کے جو بھی مسائل ہیں، جو دنیا کے دردمند لوگ ہیں، دوسرے افراد ہیں، سب کی حاجتوں کی برآوردی کے لیے انسان اس شب قدر میں دعا کرے۔ اس دعا کے بعد آپ جانتے ہیں کہ شب قدر میں شب بیداری بہت مستحب کام ہے، اس کے بڑے ثواب ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں نقل کی گئی ہیں، 100 رکعت نماز ادا کرنا یہ بھی بہت زیادہ اس کی فضیلت نقل کی گئی ہے، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت ہے، اور اس رات میں معصوم سے سوال کیا مولا شب قدر میں سب سے بہتر عمل کون سا عمل ہے؟ یہ روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل شب قدر میں یہ ہے کہ انسان علمی مباحثہ کرے، علمی بحث کرے، فقہی بحث کرے، انسان اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے، اور آخر میں زیارت امام حسین علیہ السلام شب قدر میں بہت زیادہ اس کے فضائل و مناقب روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شب قدر کی عظمتوں کو، شب قدر کی فضیلتوں کو درک کر سکیں، اور بہتر سے بہتر اس شب قدر میں اپنے کردار کو زیور عمل سے آراستہ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔